میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی. پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں. صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئیں اور انداز بالکل بازاری. کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا. ارے کمینے، انگریز کا بچہ، انگریز کی اولاد، بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں. ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث ملاحظہ. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں. حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی. الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے. ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا